رہے ہیں، آپ بڑھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سٹیپس لے رہے ہیں، اور پھر کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اس ہدف تک، اس اچیومنٹ تک پہنچ جائیں۔ اگر آج ہم روحانی ترقی کی بات کرتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہم کس نشان تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ یسوع مسیح کی طرف، وہ ہمارے ہیرو ہیں، لیکن وہی ہماری راہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ترقی پہ چلنے کی راہ یسوع مسیح ہے۔ ہمارا ہدف کیا ہے؟ اس راہ پہ چلتے ہوئے ہم نے پہنچنا کدھر تک؟ سلیب تو یہ تو سفر شروع ہوتا ہے، کیوں کر دے جائے؟ ہاں، جب تک ہم سلیب پر ایمان نہیں رکھتے، اس کی کفارے پہ ایمان نہیں رکھتے، ہمارا تو سفر ہی شروع نہیں ہوتا ہے روحانی طور پہ، ٹھیک ہے؟ تو سلیب سے تو سفر شروع ہو گیا۔ ہدف کیا ہے جی؟ کدھر پہنچنا چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں؟ سارے، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ تو کیوں قبول کیا آپ نے؟ قبول کر لیا تو اب آپ نے ڈیفینیٹلی بپتسمہ لے لیا، مقصد کیا ہے؟ بس پیسہ نہیں کہہ دیا تو کر لیا؟ امی نے کیا صرف کیوں؟ استاد کے لیے جو خدا نے ہمارے لیے رکھا حاصل کرنا، استاد کے لیے یہ ہمارا ہدف ہے۔ وہ تاج کہاں پہ ملنا ہے؟ آسمانی مقاموں میں، نئے یروشلم میں، خدا کے تخت کے سامنے، وہ تاج جو ہمارا انتظار کر رہا ہے، یہی تو ہمارا ہدف ہے۔ سلیب سے یہ سفر شروع ہوا، ہماری راہ ہے، ترقی کی راہ ہے یسوع مسیح، جس کے بارے میں آج یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ سو جی، ہم نے پڑھا ہے 21ویں آیت میں، پہلے باب کی متی کی انجیل، لکھا ہے اس کے بیٹا ہوگا، کس کے؟ کماری کے، اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا۔ چلو جی، یسوع مسیح جو ہماری راہ ہے، سچائی کی راہ ہے، زندگی کی راہ ہے، وہ ہمیں تاج تک، خدا کے تخت تک پہنچانے والا ہے۔ یہی ہمارا ہدف ہے، جس کے لیے آج ہم بپتسمے کے بعد روحانی ترقی کرنا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، آگے چلنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا؟ راہ کون ہے؟ سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سلیب سے، اور پہنچتا کدھر ہے؟ آسمان تک، خدا کے تخت تک، ٹھیک ہے؟ اب یسوع مسیح، جب تک ہم راہ صحیح طرح سے لیں گے نہیں نا، تو ہم اپنے ہدف تک پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنی راہ سے واقف ہونا بڑا ضروری ہے، تاکہ ہم ترقی کر سکیں، تاکہ ہم بڑھ سکیں۔ تو یسوع مسیح کے بارے میں 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا ہے۔ یسوع نام کا مطلب ہے، کیا مطلب ہے؟ جی، یہیں پہ آگے بھی اسی آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع مسیح کا مطلب۔ اب اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا، یعنی یسایہ نبی کی معرفت کہا تھا، وہ پورا ہو گئی۔ دیکھو ایک کماری کیا ہوگی؟ اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ادھر یسوع کی گل کر دیں، ادھر ایمانویل کی گل کر دیں، یسایہ ایمانویل کی گل کر رہا، مریم نے جا کے یسوع دستا، فرشتے نے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا ہو گیا؟ اب کون سی راہ لیں؟ ایمانویل والی لیں یا یسوع والی لیں؟ کیا نک نیم رکھ دیا ایمانویل ہے کہ یسوع نک نیم ہے؟ اسکول والا نام الگ ہے، گھر والا الگ ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتایا چاہتی ہوں، یہ پیشین گوئیاں، یہ پیش گوئیاں، یہ نبوتیں جو خدا نے اپنے ذریعے، فرشتگان کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے کی تھی، وہی یہاں پہ آ کے مکمل ہوتی ہیں۔ لیکن پیشین گوئی جو ہے، پیش گوئی جو ہے، جو وقت سے پہلے بتا دی جاتی ہے، یہ دو طرح سے پوری ہوتی ہے۔ کس طرح سے؟ دو طرح سے۔ پہلا ہے لفظ بلفظ، جو کہہ دیا ہے ویسے ہی ہونا ہے، اور یہ لفظ بلفظ جو پیشین گوئی نبوت ہے، وہ ایمانویل کی صورت میں پوری ہوتی ہے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت دیکھتے ہیں، اور پہلی، دوسری اور تیسری آیت دیکھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ابتدا میں کیا تھا؟ کلام، یعنی یسوع مسیح۔ ابتدا میں کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا۔ اور خدا جو ہے، ابھی بڑی پیاری آواز میں ایک گیت میں سن رہی تھی کہ یہوہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیسے؟ اسرائیل کے ساتھ ساتھ وہ تھا، اب ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ پہاڑوں پہ ان کو مل رہا ہے، وہ ان کو من دے رہا ہے، ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اور یہی اگر ہم دیکھیں پیشین گوئی نبوت جو خداوند پاک خدا نے یسوع مسیح کی صورت میں جو ہے ایمانویل کے طور پہ پوری کی، ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے پہلے چیپٹر میں نظر آتا ہے کہ وہ مجسم ہو کے، ٹھیک ہے، پہلے وہ ابر میں تھا، وہ نظر نہیں آ رہا تھا کسی کو،
لیکن اس نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری، وہ ہمارے ساتھ رہا، کس کی صورت میں؟ ایمانویل کی صورت میں۔ ایمانویل پہ ہم دوبارہ بعد میں بات کریں گے، آتے ہیں ہم یسوع مسیح پہ، اور اس کے بعد پھر ہم ترقی کی بات کریں گے۔ اور یقین مانیں کہ یسوع مسیح کو اگر ہم سمجھ لیں گے، جان لیں گے، تو یہی ہماری ترقی کی راہ ہے، یہی ہماری اسپرچل اور ہماری فائنینشیل اور ہماری سماجی اور جذباتی اور ذہنی اور نفسیاتی ہر طرح کی ترقی جو ہے وہ یسوع نام میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے چند گھڑیاں آپ کی توجہ کی۔ جی یہاں پہ یسوع مسیح کے بارے میں جو نبوت کی گئی ہے وہ لفظ بلفظ نہیں ہے، وہ دوسری طرح سے جو پیشین گوئی پوری ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے لفظ بلفظ اور دوسری ہوتی ہے، دوسری کس طرح سے ہوتی ہے؟ دوسری معنی کے لحاظ سے ہوتی ہے سوری میں نے وہ پیج دوسری طرف پر۔ ایک پیشین گوئی کس طرح پوری ہوتی ہے؟ لفظ بلفظ جو ہمیں ایمانویل کی صورت میں نظر آتا ہے، اور ایک پیشین گوئی ہوتی ہے معنی کے لحاظ سے۔ اب یسوع مسیح کس طرح سے گناہوں سے نجات ہمیں دیتا ہے، کون سے گناہوں سے ہمیں نجات دیتا ہے؟ اب چھوٹا سا بچہ یہاں پہ پیدا ہوا تو پتہ بھی نہیں گناہ کی، کون سے گناہوں سے وہ ہمیں رہائی دینے آیا؟ وہ گناہ جو آدم اور حوا کی وساطت سے ہمارے خون میں موروثی طور پر پایا جائے۔ ہم پیدائشی طور پہ ہی گنہگار ہیں اور مرنے تک گنہگار رہیں گے اگر ہم یسوع المسیح کے پاک لہو اور اس کے کفارے کو، اس کی صلیب کو اپنی زندگیوں میں دعوت نہیں دیتے، اپنے آپ کو یسوع مسیح کے لہو سے نہیں دھوتے، تو ہم ان موروثی گناہوں سے نجات میں رہائی نہیں پا سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک دلدل میں کوئی ہاتھی گر گیا، مطلب میرے وغیرہ لوگ تو ویسے ہی ہاتھی ٹائپ ہے نا ویٹ کے لحاظ سے نہیں نکل سکتا ہے، اپنی مدد آپ کے تحت وہ دلدل سے کیا نہیں کر سکتا، نہیں نکل سکتا۔ اچھا کیا ہوا کہ بھئی دو چار دوسرے ہاتھیوں نے سوچا وہ بڑا ترس آ رہا ہے، چلو آؤ ہم ہاتھی کی مدد کرتے ہیں، آپ بھی بیچتے ہیں، مطلب وہ نہیں نکل سکتے ہیں، اتنا ویٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے، وہ کس طرح سے باہر نکلیں گے، وہ نہیں نکل سکتے۔ اور جنگل کے دوسرے جو جانور ہیں انہوں نے بھی سوچا چلو جی یار ہم مدد کرتے ہیں، وہ بھی بیچ میں چلے گئے، وہ ہاتھی کو کھینچ ہی نہیں سکے اور وہ اس کے وزن کے ساتھ ہی اندر چلے گئے۔ بالکل یہی صورتحال ہے جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں، دنیاوی خواہشوں کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں، نہ ہم خود نکل سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی انسان ہمیں یہاں سے نکال سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف یسوع نام ہے جو ہمیں اس دلدل سے نکال کے اس سچائی کے راستے پہ لے چلتا ہے جو ہمیں تاج تک اور خدا تک واپس پہنچانے والی ہے۔ سو خداوند کا شکر ہو کہ اس کی یہ پیشین گوئی یسوع نام کے وسیلے سے پوری ہوئی کہ اس نے ہمیں نجات دی، کن سے؟ گناہوں سے۔ وہ گناہ جو ہمارے باپ دادا کی وساطت سے ہمارے خون میں پائے جاتے ہیں موروثی طور پہ، اور پھر وہ گناہ بھی جو ایمانویل کی طور پہ وہ جب ہمارے ساتھ رہتا ہے تو وہ شخصی طور پہ جو ہم ہر روز گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، چھوٹا جہا جھوٹ بول لیتا، چل 5 روپیے ذرا ادھر ادھر کر لیے تو کوئی بڑی چوری نہیں، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گناہ، اور پھر بڑے بڑے گناہ جو خون ریزیوں، زنا کاریوں، حرام کاریوں کی صورت میں نظر آتے ہیں، خداوند ان سے بھی پھر ہمیں رہائی بخشتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ ہمیں کدھر تک لے کے جا رہا ہے ہماری ترقی کے لیے؟ ہمارے تاج تک، ہمارے ہدف تک، ہمارے نشان تک، ہمارے خدا، ہمارے آسمانی باغ تک وہ ہمیں واپس لے کے جا رہا ہے۔ اب جب ہم یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں نا کہ صلیب سے یہ سفر شروع ہوا، تو یہ سفر جو ہے جب ہم یسوع مسیح کو اس کی صلیب پر ایمان رکھتے ہوئے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو وہ ہمیں کیا کر رہا ہے؟ اس دلدل میں سے نکال کے کس میں شامل کر رہا ہے؟ اپنی کلیسیا میں۔ کس میں؟ یعنی یہ چرچ جس کو اردو میں کلیسیا، اور اگر ہم اس کا یونانی لفظ یا یونانی متن دیکھیں تو یہ اکلیسیا ہے، اور اکلیسیا کا مطلب یہ ہے کہ مجلس کے لیے باہر بلانا یا دلدل میں سے باہر کھینچنا۔ سو خداوند نے ہمیں دنیا سے باہر کھینچا ہے، اور کھینچنے پہ مشقت لگتی ہے، محنت لگتی ہے، زور لگتا ہے۔ خدا نے بڑی محنت کے ساتھ ہمیں اس میں سے باہر نکالا ہے، ہماری شخصی موروثی گناہوں میں سے، ہماری دنیاوی لسانیوں میں سے، خواہشوں میں سے، ہماری ہر طرح کے برے چال چلن میں سے ہمیں باہر نکالا ہے۔ اور پھر بھی اگر آج ہم کسی بھی اس طرح کی سچویشن میں، آزمائش میں گھرے ہوئے ہیں، تو یقین مانیے کہ آج ایمانویل ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں ہمارے شخصی گناہوں سے کیا کر سکتا ہے؟ باہر کھینچ سکتا ہے۔ اس کا ہاتھ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے، ہموز بڑا ہوا ہے۔ جب بھی آپ اس کو پکار رہے ہیں،
اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھانا ہے تو وہ آپ کو کھینچ لے گا، باہر بلا لے گا اور الگ کر دے گا۔ اگر ہم نئے عہد نامے میں کلیسیا کے بارے میں جانیں تو کلیسیا کے بارے میں 7 الفاظ استعمال ہوئے۔ کلیسیا، نمبر 2 مسیح کا بدن، نمبر 3 نیا مخلوق، نمبر 4 خدا کا خاندان یا گھرانہ، نمبر 5 خدا کی کاریگری، نمبر 6 مقدس ہیکل، اور نمبر 7 مسیح کی دلہن۔ تو ہم مسیح کی دلہن ہوتے ہوئے، مسیح کے بدن کے عضو ہوتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک ایسی زندگی گزارنی ہے جس میں ہم اپاہج نہ رہیں۔ چند سال پہلے میری ایک بہن سے ملاقات ہوئی جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی جو ہے نا ایک ٹانگ، وہ اس میں وہ راڈز وغیرہ ڈالنے پڑے، وہ اب چل نہیں سکتی تھی۔ اس نے ویل چیئر استعمال کی، بیساکھیاں استعمال کی، انہوں نے آپریشن ایک کے بعد دوسرے کروائے، آپریشنز خراب ہو گئے، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ جی اب آپ کی ٹانگ ہمیں کاٹنی پڑے گی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ٹانگ نہیں کٹواؤں گی، ٹانگ نہیں میں نے کٹوانا، میں نے اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے، میں نے ٹانگ نہیں کٹوائی۔ اچھا جی، پھر 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، 1 سال گزرا، تو اس کا جو ٹانگ کا کیا اس کو کہتے ہیں انفیکشن تھا، وہ بڑھتا ہوا باڈی میں آ گیا، اور باڈی میں اس طرح سے آیا کہ انہوں نے اس کو بتایا کہ اس کی جو کڈنیز ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوئے۔ پھر اس نے فیل کیا وہ میں نے بڑی غلطی کر دی ہے۔ غلطی کیا کی ہے کہ میں نے ٹانگ نہیں کٹوائی۔ اس نے کہا اچھا اگر اب میں ٹانگ کٹوا لوں، انہوں نے کہا جی ابھی ہم جو ہے نا وہ میڈیکیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن ٹانگ آپ کو کٹوانی پڑے گی، اور اس نے کیا کہ 1 سال کے بعد ڈیسیجن لیا اور اس نے اپنی ٹانگ کٹوا لی۔ اب کئی بار ہوتا یہ ہے کہ نا ہم مسیح کے بدن کے عضو ہوتے ہوئے اپنا جب کام ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے نا تو اپاہج ٹانگ کی طرح ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا ورنہ پورا کا پورا سٹرکچر، پورے کی پوری باڈی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ مسیح کی کلیسیا میں آج ہم شامل ہو چکے ہیں، مسیح کے بدن کے عضو بن چکے ہیں، اور اگر ہم ترقی نہیں کر رہے، اگر ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے، اگر ہم روحانی طور پہ خدا کے ساتھ رفاقت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو ہم اس اپاہج ٹانگ کی طرح ہیں جس کو کٹنا ہی کٹنا ہے۔ اسی لیے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کے پاسبان کے لیے، بھائی نعیم کے لیے، جنہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ اس بوجھ کو محسوس کیا کہ آپ کی ترقی ہونی چاہیے۔ یہی پاسٹر صاحب کا کام ہے، یہی ایک اچھے پاسبان کا کام ہے۔ وہ خدا کی باڈی کے ہر ایک پارٹ پر، ہر ایک جسم کے حصے پہ نگاہ کیے ہوئے ہے، اور جو کمزوری ان کو نظر آتی ہے وہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں۔ تو کیا ہی خوبصورت آپ کے پاس برکت موجود ہے پاسٹر صاحب کے خاندان کی صورت میں کہ وہ آپ کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے 3 بیٹے ہیں، ایک جو ہے وہ 7 سال کا، اس سے تھوڑا سا بڑا ہے، ایک 4 سال سے تھوڑا بڑا، اور ایک جو ہے وہ ابھی 1 سال کا نہیں ہوا۔ تو میں کیا کرتی ہوں کہ نا چھوٹا جو بیٹا ہے میرا، اس کے لیے میں مختلف چیزیں بناتی ہوں، اور پھر بنانے کے بعد اس کو میں میش کرتی ہوں تاکہ وہ اچھی طرح سے، اس کے دانت نہیں ہیں تو وہ اس کو چبا تو سکتا نہیں ہے لیکن ہضم کر سکے، تو میں بڑی جتن کر کے تو اس کے منہ میں نوالا ڈال دیتی ہوں۔ میں اس کی جگہ اس کو چبا نہیں سکتی، نہ میں اس کی جگہ اس کو نگل سکتی ہوں، اور نہ ہی میں اس کی جگہ اس کو ہضم کر سکتی ہوں۔ یہ سارا کام انسان کے بدن نے ہی کرنا ہے۔ تو خدا کے بدن کا حصہ ہوتے ہوئے آپ نے ترقی نہ کی تو آپ کو کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو خدا کا کام ہے وہ پاسٹر صاحب کے تھرو وہ کر رہا ہے، لیکن جو آپ کا کام ہے کھانے والا، چبانے والا، ہضم کرنے والا کلام مقدس کو، وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ تو آج ہم دوسری بات کرتے ہیں ایمینویل پہ، جو میرا صحیح متن ہے، تاکہ میں آپ کو روحانی ترقی کے بارے میں، اس ہدف کے بارے میں، اس نشان کے بارے میں بتا سکوں جہاں تک ہمیں رسائی حاصل کرنی ہے۔ متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 22ویں آیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایمینویل کا لفظ جو ہے استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کس طرح سے پتا چلے گا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے؟ اب خدا تو ان کے ساتھ بھی ہے جو خدا کو جانتے ہی نہیں ہے نا۔ آپ نے کبھی کسی بے ایمان شخص کو یا غیر مسیحی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جی خدا ساڈے نال ہے؟ سنا کبھی؟ ہاں جی، ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو خدا کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں، کلام اقدس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو یہ یقین ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ آج میں چوری کرنے چلا، مجھے پتہ رب پار لائے گئے، ٹھیک ہے، ایک انہوں نے بھی یقین ہے جڑے مطلب کہ جو بدی کر رہے ہیں وہ بھی اس ایمان کے ساتھ کریں کہ خدا ان کے ساتھ، کیسی عجیب بات ہے۔ لیکن
बात हकीकत है। आज हम रिश्वत ले रहे हैं लेकिन फिर भी हम तवक्को ये कर रहे हैं कि खुदा हमारे साथ है। आज हम खुदा के पास बानों के बारे में उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके बारे में गलत मंसूबे बांध रहे हैं, फिर भी हम ईमान रखते हैं कि खुदा हमारे साथ है। नो वे। मैं आपको आज बताना चाहती हूँ इमैनुअल का मतलब ये नहीं। इमैनुअल का मतलब है कि आप यीशु मसीह की सलीब से वाकिफ हैं। आप ये जानते हैं कि उसने इस सलीब पे अपनी जान क्यों दी है, उसे हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी है। और अगर हम इसका सफर शुरू करते हैं सलीब से और इस सफर में दोबारा से अपने गुनाहों को शामिल कर लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप इस चीज का इकरार या इस चीज का यकीन कभी नहीं कर सकते कि इमैनुअल खुदा मेरे साथ। फिर आप अपने तौर पे बदन को तारीकी की तरफ लेके जा रहे हैं, इन्फेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, गलने सड़ने की तरफ लेके जा रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने खुदा को कबूल किया है तो ये आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अब काम आपको थोड़ा सा और एक्टिवली करना है। अब ये संजीदगी का वक्त है। अब आप खुदावन यीशु मसीह के बदन के वो हिस्से हैं, हाथ के तौर पे, उंगली के तौर पे, नेल के तौर पे, आंख के तौर पे, नाक के तौर पे, होंठों के तौर पे, दांत के तौर पे, जुबान के तौर पे, पैरों के तौर पे आपको अपना काम करना है। उसके लिए आपको शनाख्त होनी बहुत जरूरी है कि आप मसीह के बदन के हिस्से हैं और इमैनुअल यानी खुदा मेरे साथ। और जब भी आप अपने आप को कमजोर महसूस करें, बराए मेहरबानी कभी भी खुदावन बनने की कोशिश ना करें। लेट गॉड बी गॉड। खुदा को खुदा रहने दीजिए। हम कमजोर हैं, अपनी कमजोरी से कभी भी इनकार मत कीजिएगा। हम बपतिस्मा लेने के बावजूद भी अक्सर कमजोरी की हालत में हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि अपने आप को रिमाइंड करवाइए, हमेशा अपने आप को दोबारा से बाबा से बुलंद अपने आप को अपने कानों में इस आवाज को जाने दें, इमैनुअल खुदा हमारे साथ है। हमारी कमजोरी में उसका जोर जाहिर होगा अगर हम इमैनुअल को पुकारें, अगर हम खुदा को अपने साथ मानें। पता है इस तरह से चलेगा जी जब हमारा शख्सी ताल्लुक खुदा के साथ। आपका नाम क्या? निशा। आप भी बड़ी प्यारी, आपका नाम भी बड़ा प्यारा है। तो उम्मीद है आप शादीशुदा हैं। मैंने अंदर आपकी तस्वीर देखी है। कभी मैं ऐसे कह नहीं मैं अंदर तस्वीर। थैंक यू सो मच। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि भाई साहब आपके साथ हैं, आप किसी पार्टी में जा रही हैं तो आपने उनसे पूछा हो कि जी ये वाला सूट कहाँ के वो वाला पाऊँ? पूछते हैं ना। जब कोई साथ है तो आप तो उससे इंटरेक्शन करेंगे ही करेंगे, सवाल जवाब करेंगे ही करेंगे। क्या ये खूबसूरत ताल्लुक है अगर आप खुदा से सवाल करते हैं? क्या ये खूबसूरत ताल्लुक है हमारा शख्सी तौर पे खुदा के साथ अगर हम खुदा को जवाब दे रहे हैं? क्या ये खूबसूरत ताल्लुक है हमारा अगर हम अपने आप को सजा बना रहे हैं ये सोच के कि खुदा मेरे साथ है और वो मुझे देख रहा है? क्या ये खूबसूरत ताल्लुक है अगर मैं अकेले में भी दयानतदारी शो कर रही हूँ कलाम मुकद्दस के लिए, अपनी पाकीज़गी के लिए, दूसरों के साथ अपने ताल्लुक के लिए कि खुदा मेरे साथ। तो पहली बात है जी शख्सी तौर पे खुदा के साथ आपका ताल्लुक होना ये कंफर्म करेगा आपको कि ये खुदा आपके साथ है कि नहीं। दूसरी बात है आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की। अगर आप क्रेडिट दे रहे हैं किसी इंसान को या अपने आप को, बराए मेहरबानी इमैनुअल पे गौर कीजिए, बराए मेहरबानी अपने ताल्लुक पे दोबारा से गौर कीजिए। जब अंदर से ये बात निकलती है कि मैं रेस जीत गई हूँ, खुदावंद का शुक्र वो मेरे साथ, तो ये आपका ताल्लुक है खुदा का। जब आपके अंदर से ये वाली बात निकलती है ना, प्रेज गॉड मेरे बच्चे फर्स्ट आए हैं कि खुदा मेरे साथ, तो ये आप समझ लीजिए कि आप इमैनुअल से वाकिफ हैं, वो आपके साथ। आपकी तरक्की जो है, आपका बढ़ना जो है, आप सारा क्रेडिट खुदावंद यीशु मसीह को दे रहे हैं। आप इमैनुअल को पुकार रहे हैं। जहां पे आप थक गए हैं, आप गिर गए हैं, आपको ठोकर लगी है, जहां पे आपने गम उठाया है, किसी से तकलीफ उठाई है, बराए करम इमैनुअल पे निगाह कीजिए, वो आपके साथ है। और जब भी आप उसको पुकारेंगे वो आपको तरक्की की राह पर ले चलेगा। जब भी आप इमैनुअल को पुकारेंगे वो आपको तब की तरफ ले चलेगा। जब भी आप इमैनुअल को पुकारेंगे वो आपको आपके ताज की तरफ ले चलेगा। तीसरी बात है जी कि जब आपको यकीन आना चाहिए ना, जब आप अपने आप को जरूर रिमाइंड करवाइए कि क्या मैं
आदमी की तरह तो नहीं हूँ जो चोरी करने जा रहा है या जो किसी की धोखा नहीं करने जा रहा है या वो गलत गवाही देने जा रहा है, झूठी गवाही देने जा रहा है और वो कह रहा है कि खुदा मेरे साथ है। तो फिर अगर आपको वाकई में ये जानना है ना कि खुदा इमैनुअल के तौर पे मेरे साथ है, तो आप हकीकी बरकत को देखना शुरू करें। आपकी जिंदगी में कौन कौन सी बरकतें आ रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऐसे पैसा आता है और ऐसे चला जाता है, ये हकीकी बरकत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास यूं करके शोहरत आती है, एंज करके चल जाए, ये हकीकी बरकत नहीं है। अगर आपने रूहानी तौर पे बढ़ना, जज्बाती तौर पे तरक्की हासिल करनी, नफ्सियाती तौर पे, पढ़ाई लिखाई में, माली तौर पे, समाजी तौर पे, आप देखिए कि हकीकी बरकत किधर है। इमैनुअल को देख लीजिए, वो आपको बता देगा कि खुदा आपके साथ है या नहीं, आपकी बरकत हकीकी है या नहीं। दूसरी बात है कि आपकी जिंदगी में जब शुक्रगुजारी शुरू हो जाएगी, आपकी जिंदगी में नाला फरियाद नहीं रहेगी, आपकी जिंदगी में जब ये तू मैं बुड़बुड़ाना नहीं रहेगा। साड़ी तो रब सुनता नहीं, शराबा वेच के देखो उन्होंने घर बड़े कर लेते हैं, रब साड़ी तो सुनता ही नहीं। ये शुक्रगुजारी नहीं है। शुक्रगुजारी वो है मेरे अजीजों, जब यीशु अल मसीह को 5000 को फीड करना था, खाना खिलाना था, उसके पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, तो खुदावंद ने कहा कि इनको खिलाओ। ठीक है जी, तो शागिर्दों ने क्या कहा था? ऊंची बोल, इतनी सारी रोटियां कहाँ से लेकर आए? इतनी ज्यादा रोटियां किधर से लेके आए? हम नहीं इनको खिला सकते हैं ना, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम किसी से मतलब कि खरीद के ले आए। यीशु मसीह ने कहा कि जो है वो लाओ, और 2 इन्हें, तो 5 रोटियां 2 मछलियां यीशु मसीह को दी गई। तो यीशु मसीह ने क्या किया था? बरकत की मेरी थी, उसने खुदा का शुक्र किया। और शुक्रगुजारी एक ऐसा अमल है जहाँ पे आप एक पहाड़ को अपनी राह में हायल देखते हैं, ऊंचे कलों को अपनी जिंदगी में हायल देखते हैं, बड़ी मुसीबतों को अपनी जिंदगी में हायल देखते हैं, बड़ी नाकामियों को अपनी जिंदगी में हायल देखते हैं। मेरे अजीजों, इमैनुअल पे नजर कीजिए, शुक्रगुजारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऊंचे कले सिर्फ और सिर्फ इमैनुअल के नाम से शुक्रगुजारी में। जब आप 5000 को देख रहे हैं, 5 रोटियों को मत देखिए, इमैनुअल को देखिए, शुक्रगुजारी करना शुरू कर दीजिए। शुक्रगुजारी के बाद ही आप उन बरकतों को रिसीव कर सकते हैं जो आपके लिए नामुमकिन है। जी तीसरी बात है, आप खौफ से रिहाई पाएंगे, आपको मरने का खौफ नहीं होगा। तानू नहीं लगेगा कि लो जी मैं मर गया, मैं मर गई तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। इमैनुअल पे नजर कीजिए, आपका खौफ जो है वो दलेरी में बदलता चला जाएगा, आप सखी हो जाएंगे, आप देना शुरू कर देंगे। जहां पे आप दूसरों पर नजर करते हैं, दूसरों की मुट्ठियों पर नजर करते हैं, बराए करम इमैनुअल पे नजर कर दीजिए, खुदा हमारे साथ है, आपकी मुट्ठियां खुलना शुरू हो जाएंगी। और वो मुट्ठियां जो इस तरह से हैं वो इस तरह से होना शुरू हो जाएंगी। आपको इमैनुअल पर निजात करनी है, खुदा मेरे साथ। आपकी सोचों में तब्दीली आ जाएगी, हमारे एहसासात में तब्दीली आ जाएगी, हमारे अमल में तब्दीली आ जाएगी। हमें दिखावा नहीं करना पड़ेगा, हमें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं कमेटी पाई है तो मैं ना बाजी बड़ी मुश्किलों के नाल मैं कमेटी पूरी की है, मैं कहती सी चलो मैं बेमामा की मदद कर दूंगा। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आपको बताना पड़ेगा, आपके अंदर से नेकियां फूट निकलेंगी, वो नेकियां जो खुदा के हुजूर गंदी धज्जियों के मारे नहीं है, क्योंकि हम वो नेकियां करते हैं जिनके लिए हम लोगों से दाद वसूल करना चाहते हैं। बराए करम इमैनुअल पे नजर कीजिए, वो आपकी खौफ को दलेरी में, आपकी रियाकारी को संजीदगी में बदल देगा, आपकी रियाकारी को, हमारी रियाकारी को वो शफाफियत में बदल देगा, वो प्योरिटी में बदल देगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि इमैनुअल हमेशा तक मेरे साथ रहे, खुदा हमेशा तक मेरे साथ रहे, तो बराए करम बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू कर दीजिए या सुनना शुरू कर दीजिए। यही वो राह है जिसके चल के हमें अपना ताज हासिल करना है। आप दुआ में वक्त गुजारना शुरू कर दीजिए। जब आप कह रही थी ना कि जी मैं अक्सर पूछती हूँ, बिकॉज कोई आप किसी के साथ सोहबत में है, कुर्बत में है, आप उससे बातचीत करते हैं, दुआ यही है। खुदा को ना कोई सीना की जरूरत है, ना किसी खास मकाम की जरूरत है,
نہ آپ کے صاف کپڑوں کی ضرورت ہے. اس کو صرف آپ کا دل، آپ کی نیت، آپ کا تعلق چاہیے جو ایمینول کی طرح ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اگر آپ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو آپ دعا کرنا شروع کر دیں. برائے مہربانی اس چیز سے آزاد ہو جائیے کہ میرے کو ٹائم نہیں لگ رہا، میں جدوں دا بپتسمہ لیتا میں نوکری مل گئی، میں ہن اتوار میں چھٹی نہیں ہوئی. خدا اتوار کے اتوار چرچ نہیں آتا ہے، آپ جمعے کو آئیے. جب آپ کی چھٹی آپ آئیے، آپ خدا کے حضور میں گھٹنے ٹیکیے، آپ رستے میں جاتے جاتے خدا سے بات کیجیے. خدا آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے. ایمینول، خدا آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ کو بھی ایمینول کے ساتھ رہنا ہے. اگر میں بیزی ہونے کی بات کروں نا تو یسوع مسیح سے زیادہ بیزی شخص آج تک اس دنیا میں کوئی بھی نہیں. وہ کشتی میں سو لیتا تھا تاکہ جب میں اپنی منزل پہ پہنچوں تو ہزاروں ہزار جنہوں نے میرے پیچھے آنا ہے، برکتیں لینے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے، دعا کروانے کے لیے، کلام سیکھنے کے لیے، تو شاید وہ بڑی آرام سے کہہ سکتا تھا کہ ابو جی میرے کو آج ٹائم کو نہیں جائے گا، آپ ہی تو تسی مینوں اینا بڑا کام دے دیتا، ذمہ داری دیتی، میرے کو ٹائم نہیں. یسوع مسیح راتوں کے پہروں میں جا کے بیابان کے اندر جنگلوں میں جا کے خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکا کرتا، دعائیں کیا. آج اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں اپنے گھٹنوں کو مضبوط کر لیجیے. راتوں کے پہروں میں میرے بچے ہیں، مجھے پورا دن ٹائم نہیں ملتا ہے، تو راتوں کے پہروں میں اکثر جب کوئی بچہ روتا ہے نا، میں پیر کروانے کے لیے اٹھتی ہوں تو میں اسی دوران خداوند کے ساتھ رفاقت کرتی ہوں. تو بچوں نے اکثر یورین بھی کر دیا ہوتا ہے بیڈ پہ، تو میں چادر بھی چینج کر سکتی ہوں. اور یقین مانیے کہ خدا کو میرے بیڈ سے اور میرے کمرے کی اسمیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. خدا پاک ہے، کیونکہ جہاں پہ اتر آتا ہے نا وہ جگہ پاک کرتا ہے. میں کمرہ ذرا صاف کر لاں، صاف کرتے مہمانہ نہیں آئے لینا تے تسی کام چلا دو. بیٹھ جائیے جب بھی آپ کو پاک کہہ رہا ہے، تاکہ ایمینول کے ساتھ ساتھ آپ رفاقت کیجیے. میں آخری آیت پڑھنا چاہتی ہوں، اس کے بعد ہم کلام مقدس کی اختتام کریں گے. پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 17ویں آیت. پلیز کوئی بھی بھائی یا بہن اس کو پڑھ دیجیے گا. پہلا کرنتھیوں 6 باب اور 17ویں آیت. سو آج اگر آپ ایمینول کی صحیح روح سے، صحیح متن سے واقف ہو جاتے ہیں تو یہی آپ کا کرسمس ہے. آج اگر آپ صلیب سے اپنا سفر شروع کر چکے ہیں تو ترقی کی طرف چلنا ہی آپ کا کرسمس ہے. سو جی میری بہن جو ہیں وہ تلاوت میں مدد کریں گے. پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 17ویں آیت. اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. پریز گاڈ. جو خدا کی صحبت میں رہتا ہے، خداوند کی صحبت میں، اس کے ساتھ ساتھ چلنا. خدا تو میرے ساتھ ہے لیکن میں اس کے ساتھ ہوں کے لیے. میری رفاقت اس کے ساتھ کیا ہے، میرا وقت اس کے ساتھ کیا ہے، میری گفتگو اس کے ساتھ کیا ہے، میرا تعلق اس کے ساتھ کیا ہے. یہی ایمینول کا صحیح مطلب ہے. اور یقین مانیے اگر آپ خدا کے ساتھ ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک روح ہو جائے، اس کے ساتھ صحبت کرنا شروع کر دیجئے، اس کے ساتھ رفاقت کرنا شروع کر دیجئے، اس کی قربت میں آ جائیے، کلام مقدس کو پڑھیے، دعا کرنا شروع کر دیجئے. خدا کو آپ کی ڈگریوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ صرف آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، کیونکہ ایمینول خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ رہیں. آپ کو اور مجھے برکت دیتا رہے. آمین.